اور آج عید مباہلہ ہے جو سچوں کی عید ہے. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی مباہلہ میں تو پنجتن ہیں، تو رسول خدا ولی ہیں، مولا علی ولی ہیں، امام حسن حسین ولی ہیں، تو جناب سیدہ خدا کی قسم سیدہ بھی ولیہ ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جناب سیدہ نبی نہیں ہیں، امام نہیں، لیکن ولایت رکھتی ہیں، ولایت کی مالکہ ہیں. میرے جملوں کو ضائع نہ کیجئے گا، ملکہ ہیں ولایت کی. تو جناب سیدہ کے پاس ولایت ہے. عزیزان گرامی، اگر ولایت نہ ہو تو یہ جو عصمت کا درجہ ہے یہ نصیب ہی نہیں ہوتا. جو جناب سیدہ کی عصمت ہے یہ عام عصمت نہیں ہے، یہ عصمت بہت بالاتر عصمت ہے. پہلے میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا. 11ویں امام کی حدیث ہے، نحن حجج اللہ علی الخلق. تفسیر ہے اطیب البیان مرحوم سید عبدالحسین طیب کی، طیب الموسوی، ان کی تفسیر ہے 14 جلدوں پہ. وہاں پہ امام یازدہم سے امام حسن عسکری السلام سے انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ 11ویں امام فرماتے ہیں، ہم 11 امام پوری دنیا پہ اللہ کی حجت. ہم 11 امام، 12 نہیں، ہم 11 امام پوری کائنات پہ اللہ کی حجت ہیں. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی فاطمہ ہم پہ اللہ کی حجت ہے. عزیزان گرامی، جناب سیدہ ائمہ پہ حجت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ولیت اللہ العظمی نہ ہو. میں اس کو نہیں پہنچا سکا. ولیت اللہ، ولی مرد کے لیے، ولیہ خاتون کے لیے، ولیت اللہ العظمی. اگر امیر المؤمنین ولی اللہ الاعظم ہیں، جو کہ ہیں، تمام ولیوں میں سب سے بڑی ولایت امیر المؤمنین کی، تو تمام بیویوں میں سب سے بڑی ولایت جناب سیدہ کی. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ عزیزان گرامی، مباہلہ کیا ہے؟ لفظ مباہلہ نہیں ہے، مباہلہ ہے. یاد رہے گا انشاءاللہ. مباہلہ is between two sides. دو پارٹیوں کے درمیان میں مباہلہ ہے. کس بات پہ؟ توجہ. کہ ایک مرتبہ عیسائی آئے اور آنے کے بعد رسول خدا سے کہنے لگے کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، عیسیٰ عبداللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، آیت اللہ ہیں، لیکن ابن اللہ نہیں. اللہ کا نہ باپ ہے نہ بیٹا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. اگلے دن پھر آ گئے، کہا یا رسول اللہ، ہم کل آئے تھے، ہم نے بحث کیا آپ کے ساتھ، ہم نئی دلیلیں لے کے. اچھا کیا؟ حضرت عیسیٰ میں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ حلول کر گیا ہے. حلول سمجھتے ہیں؟ has dissolved. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا حل ہو گیا. چائے میں شکر حل ہو گئی. Now, so the Christians believe that God has dissolved in Jesus. اللہ حلول کر گیا. تو یہ عقیدہ باطل ہے. جو حل ہو جائے چیز وہ ختم ہو جاتی، جو ختم ہو جائے وہ خدا ہی نہیں ہوتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں میرے جملے کر. دیکھیں توحید کی کتنی باریک بحثیں ہیں جن کو رسول خدا ثابت کر رہے ہیں عیسائیوں کے لیے. سو انہوں نے پہلے دن کہا کہ بھئی عیسیٰ جو ہیں ابن اللہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہے. اور اگر کہو کہ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ، تو کیا اللہ کے ساتھ زمین پہ آئے تھے یا اللہ کے بغیر؟ تو کہا کہ عیسیٰ اگر اللہ کے بیٹے ہیں تو زمین پہ آئے؟ ہاں آئے تھے. تو اللہ کے بغیر آئے تھے یا اللہ کے ساتھ؟ اگر کہو اللہ کے ساتھ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے ساتھ آئے تھے کیونکہ بیٹے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان پہ پھر کوئی نہیں رہا. اور اگر آسمان اللہ سے خالی ہو گیا، اس کا مطلب ہے اللہ آسمان کا اللہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، اللہ آسمان پہ رہ گیا تھا، عیسیٰ اکیلے آئے تھے. تو پھر اس کا مطلب ہے جدا ہو گئے نا. They are separated. اس کا مطلب ہے جدا ہو گئے. اگر خدا آسمان پہ رہ گیا، عیسیٰ زمین پہ آ گئے، اس کا مطلب ہے جدا ہو گئے. انہیں خود نہیں پتا تھا کیا رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ توحید کی باریکیاں صرف نبی اور امام ہی سمجھا سکتے ہیں. تو انہوں نے پہلے دن کہا عیسیٰ ابن اللہ، دوسرے دن کہنے لگے عیسیٰ اللہ، عیسیٰ ہی خدا ہے، خدا عیسیٰ میں آ گیا. توجہ. تیسرے دن آئے کہنے لگے نہیں، اللہ ثالث و ثلاثہ، ٹرینٹی کا نظریہ. ٹرینٹی، تثلیث. عربی میں کہتے ہیں تثلیث. تثلیث اردو میں بھی میں نے دیکھا اس کا کوئی ترجمہ نہیں تھا، تثلیث ہی لکھا. فارسی اور اردو میں بھی تثلیث، ٹرینٹی. فادر, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
کہ خدا ہے، اللہ خدا ہے، عیسیٰ بیٹا ہے، اور درمیان میں واسطہ ہے روح قدس. تو انہوں نے پہلے دن آرگیومنٹ کی، دوسرے دن جب پہلے دن آئے نا تو انہوں نے اپنے زرق برق لباس، آپ نے دیکھا نا ابھی آج بھی کیتھولکس جو پوپ ہوتا ہے بہت قیمتی لباس پہنتا ہے، جو آج بشپ ہوتا ہے نا لباس ان کا بہت قیمتی بہت مہنگا ہوتا ہے. تو اب ایک مرتبہ پہلے دن بہت زرق برق لباس سلک کے بہترین قیمتی لباس میں آئے، کراسز انہوں نے سونے کے پہنے ہوئے تھے، تاج پہنے ہوئے تھے. رسول خدا نے منہ پھیر لیا، مسجد میں آئے آپ نے منہ پھیر لیا، سارے کے سارے عیسائی باہر آ گئے، آرچ بشپ اور جو جتنے بھی وہ جو بشپ سے اس کے ساتھ میں سب باہر آ گئے. صحابہ سے کہنے لگے تم کہتے ہو تمہارے نبی کا اخلاق سب سے اچھا ہے. انہوں نے تو ہمارا جواب بھی نہیں دیا، لفٹ ہی نہیں کرائی، بات ہی نہیں کی، ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ الٹی طرف رخ پھیر لیا اور ہم سب اٹھ کے باہر آ گئے. اب صحابہ پریشان، کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، علی سے پوچھتے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. کیا رسول خدا کی تمام رموز کو علی جانتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا، ایک مرتبہ مولا کائنات کو بلایا، یا علی یہ اتنے بڑے بڑے عیسائی آرٹ بشپ، اتنے بڑے بڑے پادری، the greatest scholars of the Christians have all come، اور رسول خدا نے رخ پھیر لیا، ان سے بات ہی نہیں کر رہے. مولا نے ایک مرتبہ سب کو دیکھا، کہا تم اسی لباس کے ساتھ گئے تھے؟ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. کیا یہی سونا چاندی سلک یہ سب پہنے ہوئے گئے تھے؟ کہاں ایسے گئے تھے. کہا رسول خدا کو تکبر پسند نہیں، متکبر کو پیغمبر جواب نہیں دیتے. توجہ، یہیں پہ حدیث ہے، التکبر مع المتکبر عبادہ. جو ایروگنٹ آدمی ہو، تکبر کرنے والا ہو، اس سے اکڑ کے بات کرنا عبادت ہے. تو ایک مرتبہ فرمایا، کہا کہ نہیں، اپنے یہ سونے چاندی کے جو کراس پہن رکھے ہیں، یہ جو تاج پہن رکھے ہیں، یہ اتارو، سادہ لباس میں جاؤ. جیسے ہی سادہ لباس پہنا آئے، رسول خدا سب کے لیے کھڑے ہوئے. ان سب کو کہا آپ سب میرے مہمان نے تشریف رکھیے. کہا کل بھی ہم آئے تھے، آج بھی آئے ہیں. کہا کل لباس تمہارے کراس سونا چاندی اور تھے، یہ علماء دین کا کردار نہیں. ایسا گرامی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مناظرہ جب ہو گیا تو انہوں نے بار بار دلیلیں دی کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا ہے. بحث کرتے انہوں نے کہا نہیں، ہم تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی مانتے ہیں. امام رضا علیہ السلام سے بھی بحث کی تھی نا. تو جب آرچ بشپ آیا تھا تو مامون نے مناظرہ رکھوایا. تو اس نے جب مناظرہ رکھوایا تو امام رضا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس کو دیکھنے کے بعد کہا کہ بھئی ایک سوال میں کروں گا، پھر ایک سوال تم کر لینا. تو اس نے کہا کہ فرمائیے. جو پوپ تھا اس نے سوال کیا کہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے. امام نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، لیکن عبادت میں کمزور تھے. ہمارے نبی کی عبادت بہت زیادہ تھی، عیسیٰ کی عبادت کم تھی. پوپ کو ایک مرتبہ غصہ آ گیا. اس نے کس نے کہا مسلمانوں کے عالم ہیں؟ وہ عیسیٰ جن کے لیے پوری زندگی کسی نے رات میں بستر نہیں بچھایا اور دن میں دسترخوان نہیں لگایا، پوری زندگی دن میں روزے سے رہتے تھے، رات میں نماز سے، جس نے پوری زندگی تہجد پڑھی پوری رات اور ہر دن روزہ رکھا، آپ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں عبادت میں کمزور تھے. امام نے کہا اچھا تو تو مانتا ہے عبادت کرتے تھے؟ اس نے کہا عیسیٰ سے بڑا کوئی عابد نہیں تھا. امام نے کہا پھر سن، جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں. جو اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں. امام نے کہا میرا سوال ہو گیا، اب تیرے سوال کی باری. کچھ دیر سوچتا رہا کہ آپ نے سوال لاکھ چھوڑا ہی کہاں. ہمارے تو دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، سن آف گاڈ. آج تک سارے کرسچنز چاہے جو بھی ان میں اختلاف ہو، سب یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ سن آف گاڈ ہیں. امام رضا علیہ السلام نے ان کے دین کی چولیں ہلا دیں. کہا خبردار کبھی بھی عیسیٰ کو ابن اللہ نہ کہنا. عزیزان گرامی بھئی یہی عیسائیوں نے بار بار رسول خدا سے بحث کی. عزیزان گرامی سرور کائنات جب یہ دلیلیں دیتے رہے وہ نہیں مانتے، نہیں ہم عیسیٰ کو ابن اللہ ہی مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اللہ نے کہا اے میرے حبیب، سورہ آل عمران. اب وہیں سورہ آل عمران میں نا بہت زیادہ واقعات ہیں، عیسائیوں کے مناظرہ ہے، وہیں پہ آیا مباہلہ ہے. بہت سی آیات ہیں آل محمد کی شان میں. اللہ فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے میرے حبیب، یہ جو علم اللہ نے بھیج دیا، اس علم کے آنے کے باوجود بھی اگر آپ سے کوئی کٹ حجتی کرے، میں نے بھی کیا کہا تھا، مباہلہ علی وزن مفاعلہ، مباحثہ. توجہ، یہاں پہ نہیں کہا حجہ، نہیں کہا حاجہ، قتلہ نہیں قاتلہ. توجہ، میں نے کہا تھا مطلب بدل جاتا. حجت پروف، دلیل، اور حاجہ جو دلیل کو نہ مانے.
جو دلیل کے مقابلے میں آ جائے. توجہ, اللہ فرما رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے میرے حبیب, وہ جو علم ہم نے بھیج دیا پھر بھی آپ سے کوئی بحث کرتا رہے, کٹ حجتی کرتا رہے, دلیل نہ مانے, تو ان سے کہہ دیجئے فقل تعالوا ند ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی مستورات کو لاتے ہیں, تم اپنی خواتین کو لاؤ. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ. پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت کریں گے. عزیزان گرامی, امام فخر الدین رازی نے تمام فضائل اہل بیت کی آیات میں کوئی نہ کوئی گنجائش نکالی ہے. وہ کہتے ہیں آیت تطہیر, وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک قول یہ ہے کہ پنجتن کے لیے, لیکن ایک اور قول ہے کہ ازواج کے لیے, ایک اور قول ہے کہ ازواج اور پنجتن دونوں کے لیے ہے, ایک اور قول ہے کہ اس میں صحابہ بھی شامل ہے, ایک قول ہے کہ ساری امت ہی شامل ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. میرا نظریہ نہیں ہے بھائی, مجھے تو ایسے دیکھ رہے تھے. یہ فخر الدین رازی نے لکھا, 7 اقوال لکھے نا آیت تطہیر کے لیے, تو ان میں سے ایک قول یہ کہ ساری امت آل محمد. اور 8ویں امام سے مناظرے میں مامون نے کہا تھا کہ یہ جو قرآن میں بار بار اہل بیت آیا, تو آپ نے فرمایا یہ ہم ہیں. کہا آپ اکیلے ہیں؟ کہا نہیں, ہم جو 12 امام ہیں, جناب سیدہ ہیں, ہمارا خاندان, یہ اہل بیت ہے. کہا نہیں, آپ نے ساری امت ہے. امام نے کہا کوئی دلیل؟ کہا ہاں, کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا تھا انا امتی آلی, میری امت ہی میری آل ہے اور آل ہی اہل بیت ہیں. امام نے کہا اچھا بتا, کیا امت پہ صدقہ حرام ہے؟ اس نے کہا نہیں, امت پہ صدقہ حرام نہیں ہے, صدقہ تو امت ہی پہ جائز ہے. امام نے کہا اور آل پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ اس نے کہا آل پہ صدقہ حرام. امام نے کہا یہی فرق ہے آل میں اور امت میں. عزیزان گرامی, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بھئی تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم مباہلہ کریں گے. اب یہاں پہ اللہ نے کہا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, ہم اپنی بیویوں کو لائیں گے, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. And if a person is not on the righteous, he sends the others. You know, the Holy Prophet was on the righteous, so he said, I will bring my family. Imam Hussain alayhi salam was on the righteous, so he took his family to Karbala. عزیزان گرامی, رسول اکرم نے ایک مرتبہ فرمایا سارے عیسائی آ جائیں, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. وہ سارے اپنے بیٹوں کو لے آئے, ہم اپنی مستورات کو لائیں گے, تم اپنی مستورات کو لاؤ. توجہ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے, تم اپنے نفسوں کو لاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ افضل ترین اپنے خاندان کے افراد سے کہا میرے ساتھ یہی صرف چلیں گے. کب چلیں گے؟ کہ 3 دن روزے رکھوں گا اور تیسرے دن فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے مباہلہ ہوگا. یہ بہترین وقت ہوتا ہے. امیر المومنین نے اس وقت کو کہا ہے نسیم. اس وقت کو کہا ہے, فرماتے ہیں کہ جنت کے وقتوں میں سے ایک وقت فجر کے بعد کا وقت ہے, اسے نسیم کہتے ہیں. پوری رات جو جاگا ہوا ہو اسے نیند آنے لگتی ہے, بیمار کو کچھ دیر کے لیے افاقہ ہو جاتا ہے, دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, رزق تقسیم ہوتا ہے. کہ یہ بہترین وقت ہے. رسول خدا نے کہا یہ وقت ہے جب میں مباہلہ کے لیے جاؤں گا. اور پھر ایک اور وجہ بھی تھی, رات کے وقت میں لوگ دیکھ نہیں پائیں گے کون کون آیا ہے, اور دن میں جائیں گے تو سب دیکھیں گے سیدہ آئی ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب پردے کا اہتمام بھی رکھنا تھا کہ سیدہ جائیں رات میں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کون آیا, دن میں تو سیدہ کے پردے کا اہتمام نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہ فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے. اب عزیزان گرامی, تمام اہل بیت کے فضائل میں صحابہ نے شامل ہونے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. صحابہ نے کوشش کی کہ ہم دیواریں چھت پر نالا بن جائیں. رسول خدا نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. صحابہ نے کوشش کی ہم ستارے بن جائیں. تو تمام فضائل اہل بیت میں صحابہ نے شامل ہونے کی کوشش کی, لیکن اگر کوشش نہیں کی تو مباہلہ میں کسی نے آنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ سب پڑھ چکے تھے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوگی. جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا تو چھپتا پھر رہا ہوگا, اور اگر کوئی سابقہ مشرک رہا ہو, بت پرست رہا ہو, خود ہی کہہ رہا ہوگا کہیں مجھے نہ بلا لیں. عزیزان گرامی, سرور کائنات نے صرف ایک صحابی کو آواز دی, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. فرمایا سلمان آپ رات میں جا کے وہاں پہ ایک سرخ رنگ کا قالیچہ بچھا دیجئے, ایک قالیچہ بچھا دیجئے گا, ایک قالین, ریڈ کارپٹ. عزیزان گرامی, شاید یہ ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ
مباہلہ ہی سے شروع ہوا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. اذان گرامی سب سے پہلے سرور کائنات کا سلمان جائیے وہاں پہ سرخ رنگ کا قالین بچھا دیں, خاتون جنت آ رہے ہیں, کائنات کی ملکہ نے آنا ہے. تو جناب سلمان فارسی گئے, سرخ رنگ کا قالین بچھایا. کسی نے پوچھا سلمان آپ بھی مباہلہ میں جا رہے ہیں؟ کہا جان نہیں رہا, جانے والوں کے لیے اہتمام کر رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی گئے وہاں پہ قالین بچھایا اور واپس آ گئے جناب سرور کائنات. اب آئیے ذرا دیکھیں قرآن کی ترتیب کیا تھی. ند ابناءنا و ابناک, اللہ نے ترتیب ایسی بھیجی تھی. پہلے کہا بیٹوں کو لاؤ, توجہ, سرور کائنات اللہ نے کہا پہلے بیٹوں کو. تو رسول خدا نے کیا کیا, کیونکہ اللہ نے پہلے بیٹے کہا تھا تو آواز دی حسن و حسین آگے آپ آ جائیے. اب امام حسن مجتبیٰ کو اپنی انگلی پکڑائی اور امام حسین کو گود میں لیے. اور سے سنیے گا, علماء کہتے ہیں مولا حسین گھٹنیوں نہیں چلتے تھے, چلتے تھے, 3 برس کے تھے. مولا حسن 4 برس کے تھے. مجمع کی توجہ, مولا حسین 3 برس کے ہیں, چلتے پھرتے تھے, لیکن رسالت آغوش میں اٹھا کے امت کو سکھا رہی ہے جس کے ناز رسالت اٹھائے وہ حسین ہیں. یہ کربلا کی تیاری ہے نا, تو کیا کیا آپ نے فوراً آغوش میں جناب سید الشہداء کو لیا, امام حسن کو. اب کیا ترتیب تھی, ند ابناءنا و نساءنا, تو وہاں پہ دوسرا لفظ نساء, تو ہم خواتین. اب پیغمبر کے گھر میں ہیں 9 ازواج, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مباہلہ کے وقت سرور کائنات کے گھر میں 9 ازواج موجود ہیں, وہاں پہ بھی جمع کا صیغہ ہے, نساء ہے, امرأتن نہیں کہا, ایک خاتون نہیں, جمع کا صیغہ ہے نساء, اور کمی ہے نہیں. صحابیات بھی بہت تھیں, امہات المؤمنین بھی بہت تھیں, لیکن ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا جائیں گی تو صرف سیدہ جائیں گی. توجہ, کیونکہ یہاں دعوت مباہلہ میں شریک آمین کہنے والے ہیں, تو ایسے آمین کہنے والے ہوں جن کی آمین پہ پہاڑ ہل جائیں, درخت جھک جائیں. ایسی آمین تو صرف سیدہ کے پاس ہے. اذان گرامی اب نساء کی جگہ پہ جناب خاتون جنت, بی بی نے برقع لے رکھا ہے, اپنے ہاتھوں تک کو چھپا رکھا ہے. اذان گرامی ہاتھوں کو چھپانا واجب نہیں ہے, سب نے لکھا ہے. پاؤں کے اور چہرے کے لیے اختلاف ہے, ہاتھوں کے لیے کسی نے نہیں. سیدہ نے پورے بدن کو چھپا رکھا برقعے میں. جناب رسالت مآب کا قد بڑا تھا, آگے آگے رسالت مآب حسن و حسین, پشت پہ جناب سیدہ, ان کے پیچھے امیر المؤمنین, کیونکہ آیت میں کہا تھا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو اب نفس رسالت کی جگہ صرف مولا علی گئے. جہاں جہاں نبوت کے قدم آتے تھے وہاں وہاں عصمت کے قدم جاتے تھے, اور امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے. سیدہ نبوت و امامت کے مرکز میں چل کے بتا رہی ہیں, نبوت و امامت کے واسطے کا نام فاطمہ. اس واسطے کا نام فاطمہ ہے. مضمون مکمل کر دیا. اذان گرامی وہاں جیسی پہنچے تو اب جو ان کے اسقف کہتے ہیں, آرچ بشپ, اسقف اعظم جو ان کے آئے ہوئے تھے سب, انہوں نے دور سے دیکھا. ان میں ایک کا نام تھا عاقب, عین الف قاف بے عاقب, جو تفسیر میں لکھا ہے شیعہ سنی علماء نے. تو ان سب نے آرچ بشپ جو تھے دیکھ رہے تھے, دیکھ کسے رہے ہیں, رسالت مآب کو, امام حسن حسین. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. سیدہ تو چھپی ہوئی ہیں پیغمبر کے پیچھے اور امیر المؤمنین. تو اب اذان گرامی انہوں نے دیکھا جناب رسالت مآب کو اور امام حسن حسین علیہ السلام کو. تو دور سے دیکھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اتنے اندھیرے میں اتنے چمک رہے ہیں. آتا دیکھا, اس نے فوراً آواز دے کے کہا اے عیسائیو او کرسچنز, ان سے مباہلہ نہ کرنا, کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پہاڑوں سے کہ ہل جاؤ تو پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے, درخت جھک جائیں گے. ان سے مباہلہ نہ کرنا, نہیں تو قیامت تک کے لیے کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا, سارے مسخ ہو جائیں گے, جانوروں میں بدل جائیں گے. حتیٰ اس نے جانوروں کے نام بتائے ہیں, کون کون سے جانوروں میں, کہ ان کی لعنت نہ لینا, نہیں ہے مجمع. کیا کرنا تھا, فَنَجْعَلْ لَعْنَ, ہم سب کے سب ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے. جو جھوٹا اس پہ لعنت, اگر ہم تو ہم پہ لعنت, اگر تم تو تم پہ لعنت. یہی کہنا تھا, رسول خدا نے کہنا تھا, اور ان ہستیوں نے آمین کہنا تھا. عاقب نے دیکھا کہ ان کی لعنت نہ لینا, مسخ ہو جاؤ گے. سلام ان عیسائیوں پہ جنہوں نے اہل بیت کی لعنت نہیں لی, لعنت ان مسلمانوں پہ جن پہ اہل بیت نے لعنت کی.
یہ عظمت ہے پنجتن کی، جس میدان میں آئے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا مولا علی سب سے پیچھے کیوں تھے؟ کیونکہ یہاں تلوار کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ جس میدان میں تلوار، گرز یا تیر کی ضرورت تھی، علی سب سے آگے، اور جہاں صرف حفاظت کی آئے تو پھر علی سب سے پیچھے نظر آئیں گے تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے۔ یہاں صرف دعاؤں کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، عیسائیوں کو بھی احساس تھا ان کی دعا رد نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ پنجتن پاک ہیں۔ جب واپس آئے تو پیغمبر اسلام نے کہا یہ پہلی جنگ ہے جہاں ہماری جنگ میں کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی تیر نہیں چلا، کوئی نیزہ نہیں مارا گیا، اور فتح بھی ہو گئی۔